بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں، جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین اور پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک، جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل فون کے سامنے موجود تمام ناظرین کو اور اب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب احترام خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 20 رمضان مبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 21 رمضان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے، اسی رب العالمین کے شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان محترم و مکرم جناب قاری القراء زینت القراء جناب محترم قاری وحید خان صاحب کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ عمر فاروق صاحب ہمیں کراچی کی سرزمین سے جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم جناب آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان جناب مولانا سید انور شاہ صاحب مانسرہ سے ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب مولانا ابو بکر صابری صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا اسرار الحسن عباسی صاحب انشاءاللہ راولپنڈی سے جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا شیخ طیب طاہری صاحب انشاءاللہ ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان جناب محترم و مکرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حسن صاحب انشاءاللہ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم مکرم جناب حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ میں باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب حضرت قاری وحید خان صاحب سے کہ باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما شاء الله سبحان الله. أياما معدودات. ما شاء الله سبحان الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
الصالحين. ما شاء الله ما شاء الله. فمن تطوع خيرا فهو خير له، ما شاء الله. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما شاء الله. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما شاء الله ما شاء الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ما شاء الله ما شاء الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما شاء الله. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تو محترم مکرم جناب قاری وحید خان صاحب کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا تھا. آج کے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے. آج کے سیگمنٹ کے انشاءاللہ تمام معزز مہمان اپنے مقررہ وقت پر انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے. میں اگلے جانب بڑھتا ہوں. آج کے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان محترم مکرم حضرت مولانا ابو بکر صابری صاحب سے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کا، آپ نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے قیمتی ملفوظات، کیونکہ آپ نے ایک سفر پر بھی نکلنا ہے تو ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے. اپنے قیمتی ملفوظات جو کہ ہمارا ٹاپک تھا اخلاق کے حوالے سے، یقیناً آج کے معاشرے میں اس چیز کی بے حد ضرورت ہے. اور جس حوالے سے یہ معاشرہ چل رہا ہے اور جس میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں، اور اگر یہاں پر یہ چیز یقینی پیدا ہو جائے، اخلاقیات کا درس، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیسے انہوں نے اپنے اخلاق سے متاثر کیا تھا، کوئی زور زبردستی ڈنڈا نہیں چلایا، تو یقیناً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت ہے. قیمتی ملفوظات سے آگاہ کیجیے. الرحمن الرحیم. الحمد للہ
रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। सबसे पहले तो साहबजादा साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर दावत दी और आपकी ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसी तरह इस्तिक़ामत के साथ दीनी हवाले से जो मिशन आप लेकर चल रहे हैं उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और आपकी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद चार चांद लगाए। वैसे तो आज बड़े बड़े अकाबिरीन को आप हज़रात ने मदऊ किया है, वहाँ पर बंदा तालिब इल्म इखलाक के मौजू पर क्या बात करेगा, लेकिन चंद चीदा गुजारिशात आप हज़रात के सामने गुजार करूँगा। वक्त मुख्तसर भी है और अकाबिर हज़रात उलमा इकराम ने भी आपसे मुखातिब होना है, सामीन से मुखातिब होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बड़ी तफसीली अखलाक के मौजू पर है बाज़, लेकिन मफहूमी अंदाज से आपके सामने गोशे गुज़ार करूँगा कि अज़वाज मुतहरात से सहाबा इकराम ने किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, कहा कि क्या तुम कुरान मजीद, सहाबा इकराम को कहा कि कुरान मजीद नहीं पढ़ते? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक पूरा कुरान मजीद। तो खुलासतन बात यह है, मफहूमी अंदाज में बात कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक पूरे कुरान मजीद आपके सामने मौजूद है। उसको पढ़ें तो वह अखलाक आपके सामने रोश रोज़न की तरह वाज़े है। लेकिन हदीस मुबारक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बस औक़ात आपने भी सुना है कि मन तरकल मर्इ व काना मुहस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए जन्नत में चबूतरे, वाज़े और क्लियर मैसेज है कि ये नहीं, ये बड़ा वाज़े मैसेज बताया गया है कि सच पर हो और झगड़ा छोड़ दो। अमूमी तौर पर तो बात होती है, पर हूँ तो मैंने इसका, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मानत ही ऐसी चीज की दी है कि अगर आप सच पर हो और कोई आपके साथ झगड़ा करना चाहे तो इखलाक का तकाजा ये है कि उस झगड़े को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें जन्नत में चबूतरे की जमानत दूंगा। अब उस चबूतरे की तफसील क्या है, वो मोतियों का एक चबूतरा और उसकी बड़ी तफसील है, लेकिन इख्तिसार के साथ ही बात मैं आपके सामने करूंगा कि अच्छे अखलाक जो है वो अच्छी आदत का नाम है। अच्छे अखलाक मीठे बोल का नाम नहीं है। हमारे यहाँ जो कि मुआशरे के अंदर मशहूर है कि जो मीठा बोल बोलता है उसी को कहा जाता है कि ये बड़ा अच्छा इखलाक का मालिक है। लेकिन प्रैक्टिकली जिंदगी के अगर उसकी प्रैक्टिकली जिंदगी को अगर जांचा जाए तो वहां पर अच्छे आदत हमें नहीं मिलते, अच्छे अल्फाज तो मिल जाते हैं, अच्छे बोल तो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे पर जो चल रहे हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज इतने ज्यादा हैं कि उसको अगर हम नोट करना चाहें तो अल्फाज खत्म ही ना हो, इतने ज्यादा अल्फाज हैं। लेकिन अगर अमली प्रैक्टिकली जिंदगी के अंदर देखें कि किसी के साथ अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई सख्ती से कोई बात कर देता है, तो वहां पर पता लगता है कि यार इस बंदे के पास अल्फाज तो बेइंतहा हैं, मीठे अल्फाज हैं, लेकिन अमली मैदान के अंदर उसके, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात हमें दी हैं वो अच्छे अखलाक के साथ अच्छी आदत की दी हैं। इसी तरह एक वाकया मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, पिछली भी एक ट्रांसमिशन पिछले दिनों हुई तो उसके अंदर भी मैंने एक वाकया अब्दुल्ला
उमर अल-आस का एक वाक़या सुना है, बड़े इबादत गुजार सहाबा इकराम में से थे। वक्त नहीं है कि उसको तफसील के साथ आपके सामने रखूं। अब्दुल्ला इब्न उमर अल-आस के इबादत का ये हाल था कि वो दिन को रोजा रखते थे, रात को कुरान मजीद की तिलावत और नफल का एहतमाम करते थे। यानी इस तरह समझे कि 24 घंटे तसलसल के साथ इबादत के अंदर गुजारते थे। एक मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा थे। वो सहाबी रसूल भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फलां जगह से एक शख्स आएगा, वो जन्नती है। तो देखा कि एक मुहाजिर सहाबी आए और आकर मजलिस के अंदर बैठ गए। इसी तरह ये वाक़या 3 दिन तसलसल के साथ हुआ। तो अब्दुल्ला इब्न उमर अल-आस ने कहा, दिल में ये ख्याल हुआ कि मैं इबादत के लिहाज से तो सुबह रोजा रखता हूँ, रात को तरावी कुरानी मजीद सुनता हूँ, तरावी में सुनता हूँ, इसी तरह नफल का एहतमाम करता हूँ, पूरी पूरी रात नफल का एहतमाम करता हूँ। मैं देखूं तो सही कि इस बंदे को किस वजह से जन्नत मिल गई है। 3 दिन मुसलसल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी। तो वो उनके घर पहुंचे, मुहाजिर साहबी थे, उनको कहा कि बड़ी एक तफसील है इसके अंदर भी। और वो इख्तिसार के साथ ये कि कहा कि मेरा घर के अंदर झगड़ा हुआ, मुझे 3 दिन तक अपने घर के अंदर क़याम रखने की इजाजत है। उन्होंने कहा ठीक है, आप रहें। तो उस मुहाजिर साहबी ने, ये जो अब्दुल्ला इब्न उमर अल-आस जो उस सहाबी के घर गए थे, ये देखना चाहते थे कि कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तसलसल के साथ बशारत दी है जन्नत। तो ये जब उनके घर गए तो रात को सोने लगे तो अब्दुल्ला इब्न उमर अल-आस भी सो गए और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और चादर के नीचे से कुछ जगह खाली छोड़ दी कि देखो ये बंदा अमल कौन सा करता है रात। तो देखा कि वो सहाबी आए, मुहाजिर साहबी, और उनके साथ ही बिस्तर लगा हुआ था और अल्लाहुम्मा इन बेस्मे का अमूत वाहिया पढ़ के सो गए। तो वो बड़े हैरान हुए कि मैं तो पूरी पूरी रात इबादत करता हूँ, पूरा दिन रोजा रखता हूँ, ये तो आए और सो गए, इन्होंने दुआ पढ़ के सो गए। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन यही तसलसल के साथ देखा, तो ये अमल कर रहे वो मुहाजिर साहबी। तो चौथे दिन झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो आया था आपके पास देखने के लिए कि आप रात को ऐसा कौन सा अमल करते हैं या दिन को ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तसलसल के साथ आपके लिए बशारत दी, जन्नत की बशारत दी। तो सहाबी रसूल ने कहा कि मैं और तो कोई इतना बड़ा अमल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल को अपने भाई के लिए साफ रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक भाई के लिए अपने दिल को साफ रखने की वजह से 3 दिन तसलसल के साथ नबी कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से इतना भरा हुआ है कि इबादत तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मीठे अल्फाज तो हम बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से बोलते हैं, हम अखलाक के लिहाज से हमारी तकारीर देखें तो अखलाक के ऊपर इतनी बेइंतहा तकारीर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैदान के अंदर मेरे अंदर और नहीं कर रहा हूं कि जो कैफियत है वो ये है कि अमली इक़दाम के अंदर हम बहुत ही पीछे रह चुके हैं। हम तकारीर भी अच्छी कर लेते हैं, अमली मैदान के अंदर अगर हम देखें तहारीक के लिहाज से सारी चीजें हम कर लेते हैं, लेकिन इस दिल को अपने भाई के लिए साफ रखना ये बहुत मुश्किल काम है और ये हम कर नहीं सकते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक का दर्स तो यही है कि अच्छे अखलाक के साथ अच्छी आदत हों तो तब कामिल अकमल ज़ात हैं, तब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल कर रहे हैं और सच्चे आशिर रसूल हैं। तो मेरी ये दस्तबस्ता दरख्वास्त है आज के आपकी ट्रांसमिशन के थ्रू कि खुदारा अपने दिलों को साफ कर लें, अपने भाइयों के लिए साफ कर लें, जो भी है जिस अंदाज से दीन का काम कर रहा है उसकी हौसला अफजाई भी करें और उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ अच्छी आदत वाला अमल अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक मरतबा फिर आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ साहबजादा साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मजीद आपको मजीद हिम्मत दे, तक़वियत दे और इसी तरह ट्रांसमिशन आप जारी कर रहे हैं, अल्लाह इसके अंदर मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया ये मोहतरम मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा अबू बकर साबरी साहब।
اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت انداز میں اپنی قیمتی ملفوظات سے مجھ ناچیز کو اور عوام الناس کو آگاہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آج کے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. جناب حضرت حافظ عمر فاروق صاحب ٹنڈو آدم حیدرآباد سے میرے خیال میں جوائن کیا. حیدرآباد ہے یا کراچی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں. دعائیں آپ کی, دعائیں زبردست ہے. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اپنے کلام سے آغاز کریں. جتنی دیر میں اگلے معزز مہمان جوائن کرتے ہیں اس وقت تک آپ کا وقت ہے. انشاءاللہ مزید کلام بھی آپ سے سنیں گے. بھائی اشعار سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں. سبحان اللہ. اپنے سر کو در مولا پہ جھکا رکھا ہے. اپنے سر کو در مولا پہ جھکا رکھا ہے. ہر غیر سے نظروں کو چرا رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے در مولا سے ہی ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے در مولا سے ہی ہوتا ہے. نے یہ اللہ کی سجا رکھا ہے. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے. میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ایسے سمجھیں گے ماشاء اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حافظ عمر فاروق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. گھرانے والے آلہ میرے آقا کے گھرانے والے میری امت تو وہ فتنوں سے بچانے والے سبحان اللہ. تو وہ فتنوں سے بچانے والے. اور کیا ضرورت میں چاند کا جلوہ دیکھوں. ماشاء کیا اللہ, ماشاء ضرورت میں چاند کا جلوہ دیکھوں. روتے ہیں وہ زلف ہٹانے
سبحان اللہ ماشاء اللہ تیری شان زمانے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ کلام ہے بالکل نیا کلام ہے سناتا ہوں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی شان میں گستاخی جو کرے گا پیارے نبی کی شان میں گستاخی جو کرے گا قادیانیہ فراسی نہیں بچے گا واہ 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 اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ ہے اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ ہے ہر دل کو دلانے محبوب مصطفیٰ ہے ان کے وضو سے مسلم چھوٹا بڑا لڑے گا نیا فراس زندہ نہیں بچے گا اور جس کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا جس کے لیے جہاں کو رب نے سجایا اس کا دیوان میں ایسے بھلا رہے گا قادیانیہ فراسی ہو زندہ نہیں بچے گا نعمت کی سب کچھ قربان ہے نبی پر نعمت کی سب کچھ قربان ہے نبی پر سرمال میرا قربان یہ جان ہے نبی پر آقا روزے حشر میں آقا ہم سے گلے ملے گا قادیانیہ فراس ہو زندہ نہیں بچے گا ماشاء اللہ یہ تھے محترم محترم جناب پڑھ کر اجازت چاہوں گا کیا لکھتے ہیں ہم شان صحابہ کے یوں نعرے لگائیں گے گستاخ صحابہ کے دل جان جلائیں گے ہم شان صحابہ کے یوں نعرے لگائیں گے صحابہ کے دل جان جلائیں گے اللہ نے جن کو چنا وہ ذی قدر ذی شان ہے راضی خدا جن سے ہوا وہ سب سے عالیشان ہے ہم ان کی محبت کا یوں ڈنکا بجائیں گے صحابہ دل جان جلائیں گے اللہ نے قرآن میں ان کو رضی اللہ کہا کھول کر تم دیکھ لو کیا قرآن میں لکھا جسے پڑھنا نہیں آتا ہم اس کو پڑھائیں گے صحابہ کے دل جان جلائیں گے گلی کوچے سے یہ ایک ہی آواز ہے شان میں پیارے صحابہ زندہ زندہ باد ہے ہر گلی کوچے سے یہ
ایک ہی آواز ہے چاہتے چاہتے صحابہ زندہ باد ہے، اس صحابہ کو دنیا سے مٹائیں گے، ہم صحابہ کے یوں نعرے لگائیں گے، ہم صحابہ کا دفاع کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ کے لیے مرتے تھے اب بھی مرتے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ کے لیے مرتے تھے اب بھی مرتے ہیں، ہم نے مت دشمن کو ایران بگائیں گے، گستاخ صحابہ کے دل جلائیں گے، یوں نعرے لگائیں گے، گستاخ صحابہ کے دل جان جلائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حافظ عمر فاروق صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں ہمیں سید انور شاہ صاحب جوائن کرتے ہیں تو اتنی دیر تک اپنا کلام کوئی بھی ختم نبوت کے حوالے سے پڑھ لیں، اور جیسی وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے جو ہے لکھتے ہیں، دام ہے اپنے آقا کے ہم بیٹے امی عائشہ کے، خدام ہے اپنے آقا کے ہم بیٹے امی عائشہ کے، خدام نبی کے صحابہ کے ہم بیٹے امی عائشہ کے، باطل کو باطل کہتے تھے، باطل کو باطل کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے تھے، باطل کو باطل کہتے ہیں، جانباز ہے والد حفصہ کے ہم بیٹے امی عائشہ کے، ہم بیٹے امی عائشہ کے، ہر حال کہا ہر دور کہا بے خوف کہا بے زور کہا، ہر حال کہا ہر دور کہا بے خوف کہا پرزور کہا، الفاظ کے شعلے قانون ستم کا یہ منظر ایک روز خدا خود بدلے گا، قانون ستم کا یہ منظر ایک روز خدا خود بدلے گا، کہو جان ہتھیلی پر لا کے ہم بیٹے امی عائشہ کے، ہم بیٹے امی عائشہ کے، اور ہر دور میں کالے ناگوں سے ہاں اہل ایمان رجتے ہیں، ہر دور میں کالے ناگوں سے بولیں گے سروں کو کٹوا کر، بولیں گے سروں کو کٹوا کر، ہم بیٹے امی عائشہ کے، ہم بیٹے امی عائشہ کے، اور یہ جیل تشدد ہتھ کڑیاں تو راہ وفا کے تمغے ہیں، یہ جیل و تشدد ہتھ کڑیاں
तो राह वफा के तमगे हैं, अल्फाज हमारे शोहर। मेरे ख्याल में हाफिज फारूक से आपको मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह साहब से कि बाकायदा आज की अनवारात रमज़ान अफ्तार नशरियात में अपने खूबसूरत कलाम से आज की ट्रांसमिशन में हाजिरी लगा। जी आगाज करें। अनवर भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? अनवर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मौलाना सैयद अनवर शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? आप कलाम शुरू करें। आप शुरू करें अपने कलाम से। आपको मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही। क्या पता उससे क्या फंक्शन। मैंने कहा आप अपने कलाम से आगाज करें। अनवर भाई आप नहीं आप वहां से माइक अनम्यूट करके कलाम का आगाज कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक माइक मेरे ख्याल में कोई उनका दोबारा मसला। मेरे ख्याल में उनका कोई नेट का मसला है। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये किसका दर है जहां मलाइक उतर रहे हैं, दुरूद भी है लबों पे जारी, सलाम भी पेश कर रहे हैं। बात सुनो, आवाज ये किसका घर है? सुभान अल्लाह। वो देखो गुंबद पे मेरे आका के नूर पे हम बरस रहा है, हवा में खुशबू बसी हूँ। यही लगे था
آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ نے ویسے ہی میرے خیال میں کاٹ دیا. دوبارہ جوائن کر لیں. کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں. مولانا طیب طاہری صاحب انشاءاللہ ابھی مجھے ان کا میسج موصول ہوا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں. اور انشاءاللہ مفتی حسن صاحب کا بیان انشاءاللہ 6:30 انشاءاللہ شروع ہو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے عمر حسن صاحب؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں. آپ اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر دیں. مائک ان میوٹ کر دیں. آپ نے میوٹ کر دیا، مائک صرف وہ کر دیں، باقی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. آپ مائک وہ کر دیں، ان میوٹ کر دیں. مائک ان میوٹ کر دیں، مائک. آواز نہیں آ رہی. جی چاند تارے جدا نہ ہوں گے، سبائی جل جل کے مر رہے ہیں. یہ کس کا در ہے، یہ کس کا در ہے. یہ کس کا در، یہ کس کا در ہے جو اب ہے آرام گاہ آقا. یہی تھا گر میاں عائشہ کا، جو اب ہے آرام گاہ آقا. یہی تھا گر میاں عائشہ کا. 17 رمضان المبارک حضرت ہماری ماں عائشہ کا یوم وصال ہے، تو اس پر بڑا خوبصورت شعر عمر حسن صاحب آپ کی وساطت سے میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور ایک آل بیت کے خاندان سے ایک سیدزادہ اور بڑی جرت سے سوشل میڈیا پہ اعلان کر رہا ہے. اگر بات اچھی اور کر جاؤں تو میں داد کا مستحق تو بنتا ہوں. جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گر میاں عائشہ کا. حلال زادے تو مانتے ہیں، حلال زادے تو مانتے ہیں، جو دوسرے ہیں
جگڑ رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے. اور میں جب سے کرنے لگا ہوں انور نبی کی نعتوں میں ذکر یاراں ایمان میرے میں ہے اضافہ نصیب میرے سنور گئے ہیں ایمان میرے میں ہے اضافہ نصیب میرے سنور گئے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں درود بھی ہے لبوں پہ جاری. حضرت کلام میں نے سنا دیا آپ کی اجازت ہو تو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. جس وقت تک مفتی حسن صاحب کا ہوتا ہے آپ اپنے کلام کا آغاز رکھیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ انور شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں کوئی ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. بہرحال انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مفتی حسن صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے. اور کافی احباب پوچھ رہے ہیں حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کا. نہیں اس طرح ہے کہ ان سے رابطے میں ہیں اور ان کے جو ایڈمن صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب تھوڑا سا مصروف ہیں اور طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے. جیسی وہ ہمیں دوبارہ وہاں سے میسج موصول ہوگا تو انشاءاللہ مفتی صاحب ضرور تشریف لے کر آئیں. اور جتنے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ کیونکہ مفتی صاحب کا وقت تھا مفتی حسن صاحب کا 6:30 کا ان کو وقت دیا گیا تھا تو انشاءاللہ وہ اپنے وقت کے مطابق ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائیں گے. سید انور شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سید انور شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اگر ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں. نہیں بس کچھ انتظار ہے 1 سے 2 منٹ انتظار کریں انشاءاللہ پھر مفتی حسن صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے. صرف انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ آپ انتظار کریں. میں انہی کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
اور جیسی وہ مطلب رابطہ میرا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جی موقع دے رہے ہیں، آپ صرف کچھ انتظار کر لیں، درود شریف کا ورد کر لیں اتنی دیر میں۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ 6 میں طیب حضرت مولانا مفتی حسن صاحب سے پہلے میں اپنے معزز نعت خوان کو گزارش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 5 منٹ انشاءاللہ ان کے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی حسن صاحب کا انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں انشاءاللہ چند اشعار پیش کروں گا، جو کہ آج ہی میرے یوٹیوب چینل سے اپلوڈ ہوا ہے کلام، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے نظر کروں وہ کلام۔ علی ہے میری جان میں جاؤں قربان، 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 میں جاؤں قربان، علی ہے میری جان میں جاؤں قربان، داماد پیغمبر ہے جو فاتح خیبر ہے، وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر ہے، داماد پیغمبر ہے جو فاتح خیبر ہے، وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر ہے۔ اور میرے مرشد پیر علی ہے، او میرا مرشد پیر علی ہے، گل آقا ہے وہ کلی ہے، گل آقا ہے وہ کلی ہے، گل آقا ہے وہ کلی ہے۔ میرے مرشد پیر علی ہے، گل آقا ہے وہ کلی ہے، بارات وہ جس کی لوگو دہلیز نبی سے چلی ہے، دہلیز نبی سے چلی ہے، دہلیز نبی سے چلی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کا جو پیارا سا شوہر ہے، وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر ہے۔ اور بات کروں گا کہ ہیں علی معاویہ بھائی کیوں جلتے ہیں یہ سبائی، ہیں دونوں حق کے دائی، دشمن کی شامت آئی، دشمن کی شامت آئی، ان دونوں کا دشمن
بے دین اور پتر ہے ان دونوں کا دشمن، بے دین اور پتر ہے وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر ہے، داماد پیغمبر ہے جو فاتح خیبر ہے، وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر ہے، علی ہے میری جان میں جاؤں قربان، علی ہے میری جان میں جاؤں قربان، میں جاؤں قربان، اور جو ہے داماد نبی کا ہم زلف عثمان غنی کا، ہے رتبہ بلند علی کا، اس پیارے حق کے ولی کا، اس حق کے ولی کا، جمشید بھی نوکر ہے وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر، فاتح خیبر ہے وہ میرا حیدر ہے، وہ میرا حیدر ہے، علی ہے میری جان میں جاؤں قربان، علی ہے میری جان میں جاؤں قربان۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں جمشید معاویہ مدنی صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے، کیونکہ یہ بھی معزز مہمان اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی حسن صاحب بھی ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے، تو میں تو سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ ابھی ان کو یقیناً موقع دیا جائے، اور انشاءاللہ جمشید بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ان سے مزید کلام سنیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ نے قیمتی وقت اور خوبصورت لمحات میں ہمارا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان محترم و مکرم عالم اسلام کی عظیم شخصیت آج کی ہمارے ٹرانسمیشن کے معزز مہمان محترم و مکرم عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حسن صاحب حفظہ اللہ نے آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں انشاءاللہ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے سامعین کو اور بندہ ناچیز کو بھی یقیناً آپ کی گفتگو اور آپ کا انداز، آپ کے الفاظ اور آپ کے الفاظ کی تاثیر یقیناً جب بھی سننے کو موقع ملتا ہے تو یقیناً ایک دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور ایسے دلوں میں چیرتے ہوئے الفاظ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی ذو جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں قرآن پاک سننے کی اور ہمارے نیک افراد ان کو قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ہے، رمضان کی راتوں میں عبادت کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن پاک کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے ہے. سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ گزرے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے
کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بھائی فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے، ان کی خوشی کھلی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ پاک کی پیاری ذات ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور اللہ پاک کے پیارے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھی ہے، الحمدللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی ہوئی، جن کو 99 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ پاک کی ذات سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت، ترقی سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھ کر پڑھیں۔ فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے، ہر حال میں قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی ایک حدیث میں آتا ہے فرمائے جو شخص اپنے بچے کو قرآن کا حفظ کرائے، اس کے والد کو قیامت کے دن ان کے والد کو اٹھایا جائے گا تو ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر قرآن پاک سے محبت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھی ہے، الحمدللہ۔ ابھی ہمارے بزرگ بھائی یہ تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بلکہ یعنی جہاں جہاں بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، آگے ہر جگہ اللہ نے رونق لگا رکھی۔
اللہ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہے۔ قرآن پاک کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اور قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق تھے وہ ہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو آخرت کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمارے رائے مرکز میں ایک بزرگ ہوتے تھے، بیان میں جنت کا تذکرہ بہت کرتے تھے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرما دی، تو پوچھنے لگے، ان سے پوچھا کہ آپ بیان میں جنت کا تذکرہ بہت کرتے تھے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، یہ سب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی کوٹھی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھو گھر میں قرآن پاک سنایا گیا، آخری اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنی یہ اللہ نے جو اللہ نے قرآن پاک آپ نے سنا فرما رہے تھے، میرے والد صاحب جماعت میں گئے ہوئے ہیں، چلو آپ ذرا حاضری لگائیں والد صاحب کی جاب۔ ٹھنڈی ہوا چلا رکھی ہے پورے عالم میں، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں، بس کسی ایک میں خدمت کریں، لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو جائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ اللہ قائم رکھے۔ اور راضی کرتے رہیں اور کر رہی ہیں الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو ہے والدہ کی خدمت میں والدہ کی خدمت ایسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی
ان کی نیک دعائیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ گھروں میں نا کچھ تھوڑے سے حالات بھی آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائیں نہیں. حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. الحمدللہ دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اپنے گھر میں اٹھتے بیٹھتے اسی طرح ہمارے بزرگ بھائی راستے میں آتے جاتے اور کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. پہلا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے. یہ اس سے ایک سبحان اللہ کہا کہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی ہے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی. یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے. یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، ایک عمل کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. دیکھو ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے. بس کامیاب جانا یہ ہے کہ ہم اللہ میاں کو خوش کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ میاں کو خوش کرنا بہت آسان، اور ہمارے بھائی پہلے سے ہی لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشی میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بولنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، گھر میں بچوں کی خدمت، یہ خیر خواہی، ہمدردی کے جذبے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے. الحمدللہ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ تھے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب پیر طریقت رہبر شریعت. آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں خصوصی شفقت فرمائی اور تشریف لے کر آئے، اور بہت قیمتی باتیں، اور خاص طور پر حفاظ کرام جن کے آج حفظ مکمل ہو رہے ہیں، جن کے اس عشرہ میں ابھی شروع ہونے والا ہے، اور ان کو بہت خوبصورت انداز میں مبارکباد بھی پیش فرما رہے تھے، اور قرآن کریم کے حوالے سے بہت قیمتی نصائح سے آگاہ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور یہ محبتیں سدا سلامت رہیں. انشاءاللہ اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ اسی وقت میں آپ تمام احباب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.